لاسٹ ڈیز میں ایک جنازے میں حاضر ہونے کا موقع ملا. وہاں میت کو غسل دینے کے بعد جو امام صاحب غسال جنہوں نے میت کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جو غسل کے اندر جس طریقے سے بھی شریک ہوئے ہیں میت کو غسل دینے کے اندر، وہ تمام احباب نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے اپنا دوبارہ وضو کر لیں. اچھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی وہاں پہ کہ سمجھ نہیں آئی کہ دوبارہ کیوں وضو کر لیں. تو اصل اس میں جو صحیح مسئلہ شرعی ہے وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، میت کو غسل دینے سے جو غسل دینے والا ہے یا جو اس کی ہیلپ کرنے والے ہیں ان تمام احباب کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر دوبارہ وضو وہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے. لیکن یہ مائنڈ سیٹ رکھنا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے. وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. اچھا، اسی طرح بعد میں جب ان کو بتانا ہوا کہ یہ تو مسئلہ شرعی کے خلاف ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا، تو مجھے یہ جواب ملا کہ او جی، یہ ہمارے گاؤں کی رسم ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح نہ ہو کہ کوئی اعتراض ہم پہ اٹھے، اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ اناؤنسمنٹ وہاں پہ کر دی. تو میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو علماء کرام ہیں، جو امام صاحبان ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، جو دین کے مسائل کو جانتے ہیں، جو شرعی علوم پہ مہارت رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری رسموں کے ساتھ چلنا نہیں، بلکہ جو رسمیں شریعت کے خلاف ہوں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے کے ان رسموں کو ختم کرنا ہے. لیکن جو رسمیں شریعت کے مطابق ہیں ان پہ تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر رسم شریعت سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک آپ وضو کرتے ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہوئے غسل دینے کے بعد، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس مائنڈ سیٹ سے وضو کر رہے ہیں کہ وضو ہی ٹوٹ گیا ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے نا. تو لہٰذا جو علماء کرام کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلط رسموں کو لوگوں کے اندر سے ختم کرے، انہیں بتائیں، وہ مان جائیں گے، بجائے یہ کہ وہ خود لوگوں کو کہیں کہ جی اس طرح کریں. تو علماء کرام کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور جو رسم دیکھی کہ وہ جب میت گھر سے نکلتی ہے نماز جنازہ کے لیے، اس وقت کوئی بھی وہ اس کے اوپر چاول وغیرہ یوں پھینکے جاتے ہیں، تاکہ واللہ عالم اس میں بھی ایک رسم کے طور پر اس کو کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ جو چاول ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی. تو چاول بیسیکلی رزق ہے. چاول ہو گئی، گندم، دالیں، جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی رزق ہیں. تو رزق کو یوں لٹا لٹا کے پھینکنا یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے. تو اس چیز کو رسم کہہ کے منانا تو یہ تو جائز نہیں ہے. نا اپنے ذہن کو شریعت کے مطابق رکھیں، وگرنہ تو رسم تو ایک حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل یہ بھی تھی کہ عورتوں کو، بچیاں جو پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسموں کے مطابق نہیں چلے، بلکہ رسموں کو شریعت کے مطابق کیا اور بچیوں کو زندہ رکھا، انہیں زندگی عطا فرمائی. تو اگر آج اس رسم پہ عمل ہو رہا ہوتا تو مجھے بتائیں کوئی بچی زندہ ہوتی؟ تو لہٰذا عورتوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو رسم شریعت کے مطابق ہو اس کو فالو کریں، اور جو شریعت کے اگینسٹ جا رہی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اسی میں ہم سب کی بہتری ہے.